اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 9th پارے کا لاسٹ کوارٹر اور 10th پارہ کمپلیٹ کور کریں گے۔ ویل اسٹارٹ فرام سورہ انفال، جو اراؤنڈ 2 ہجری میں نازل ہوئی تھی، غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی، اور اس کے اندر مسلمانوں کو چونکہ they were going to form a system now, they were a movement before، اور اس کے بعد اب غزوہ بدر بھی ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی ان کو دی تھی۔ سو اب چونکہ انہوں نے ایک سسٹم بنانا تھا آف لیجسلیشن، اکانومی، گورنمنٹ، نیو سوسائٹل ویلیوز، کلچر اینڈ نارمس، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایات دی تھیں۔ وار اینڈ پیس کی رولز اس میں اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے۔ اور انفال یعنی وہ اموال جو ان کے غزوہ بدر کے بعد ان کے ہاتھ آئے تھے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو باؤنٹیز ہیں، یہاں سے اسٹرائکنگ ورڈ سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو باؤنٹیز ہیں، جو انفال ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں اور نبی کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو دا آئیڈیا آف ٹیلنگ دس دیٹ آلدو یو تھنک دا وکٹری از یورس، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایروگنس کو اور پرائڈ کو یہاں پہ روکنا چاہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں، اور آگے کی ورس میں بھی بتائیں گے کہ یہ جو کامیابیاں تمہیں ملی ہیں، یہ جو اموال تمہیں ملے ہیں، یہ تمہارے نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومنین تو وہ ہیں کہ جن کے دل اللہ تعالیٰ کا ذکر سنتے ہیں تو لرز جاتے ہیں، خوف سے لرز جاتے ہیں۔ اینڈ وین ہز ورسز آر ریسائٹیڈ اٹ انکریزز دیئر ایمان۔ آپ یہ کانٹیکسٹ سوچیں کہ دیز ورسز آر بینگ ریویلڈ ایز اے سیلیبریشن آف وکٹری۔ یہاں پہ سیلیبریشن آف وکٹری میں بھی ان کو مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ایمان تمہارے بڑھ جانے چاہیے، اور اس کے ذکر سے تمہارے دل جو ہیں وہ لرز جانے چاہیے۔ اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے لرز جاتے ہیں، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ دے اسٹیبلش پریئر اینڈ اسپینڈ ان اللہز وے، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اینڈ فار دیم دیر آر ہائی پوزیشنز ود اللہ اینڈ فارگیونیس اینڈ اے نوبل پروویژن۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی بات کو جو میں نے شروع میں کہی ریٹریٹ کرتے ہیں کہ the victories from Allah and he has sent as he sent 1,000 angels۔ وکٹری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، کیونکہ اس نے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی تھی، اور تم نے انہیں نہیں مارا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مارا۔ You did not kill them but it was Allah who killed them and you O Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم did not throw the dust that you threw but it was Allah who threw it۔ کہ تم نے مٹھی بھر خاک جو پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی، وہ دراصل اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ تو آپ کو جب بھی کوئی وکٹری نصیب ہوتی ہے، جب بھی کوئی فتح نصیب ہوتی ہے، تو اس میں آپ کو یہ بات اور مجھ کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو بھی کامیابی ہمیں ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ دس از دا بیسٹ وے آف پٹنگ ڈاؤن اے فٹ ایٹ آور ایروگنس، کہ ہم نے خود کچھ نہیں کیا، جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، وہ اپنے فرشتوں سے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ او بلیورز رسپونڈ ٹو اللہ اینڈ دا میسنجر ہو کال یو ٹو اے تھنگ دیٹ گیوز یو لائف۔ اللہ انٹروینز بٹوین اے مین اینڈ ہز ہارٹ۔ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، مطلب اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے ہمارے کہ وہ ہمارے دل سے گزرنے والے خیالات کو پہلے پا لیتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر پہنچنے سے پہلے ان خیالات کو پا لیتا ہے۔ And fear a trial which will not strike only those who have wronged amongst you and know that Allah is severe in penalty۔ کہ اس فتنے سے، اس آزمائش سے، اس سزا سے ڈرو جو کہ صرف گناہ گاروں بھی نہیں آتی، جب وہ آ جاتی ہے تو پھر وہ دین، مذہب اور نیکی بدی کسی کو نہیں دیکھتی، بلکہ وہ سب کو اکٹھی اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ سو جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ اسی قسم کا ٹرائل ہے کہ اس میں مسجدیں، ریلیجس لوگ، نان ریلیجس لوگ، چرچز، ساری عبادت گاہیں سب ایکولی افیکٹ ہو رہے ہیں۔ اسی قسم کے فتنے سے اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کو کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ فتنہ جو ہے وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ Remember you were few and oppressed. He sheltered you, supported you and provided you with good risk. Do not betray Allah or his messenger, and know that wealth and children are a trial and Allah has with him great rewards۔ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ ہے جو دینے کے لیے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے اور یہ جو ویلتھ ہے اور یہ چلڈرن ہے، یہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے ہم اپنی دنیا کو اتنا بزی کر لیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے پاس اس سے بڑھ کر ہے تمہیں دینے کے لیے۔ اللہ wouldn't punish them
when you, O Muhammad, are among them, and Allah would not punish them while they seek forgiveness. یہ دو اصول ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کو پنش نہیں کرے گا جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے درمیان موجود ہو. نمبر 1 when the prophet is with you. Number 2 and Allah would not punish them when they seek forgiveness. تو دو چیزیں، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی نبی جب کسی قوم کے درمیان ہوتا ہے تو اللہ اس قوم کو سزا نہیں دیتا یا پوری کی پوری وائپ آؤٹ نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں تب بھی وہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دیتا. سو آور وے آف گیٹنگ آؤٹ آف اینی سارٹ آف ٹرائل از the second one, کیونکہ نبی ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. So the only thing that can save us is استغفار and returning to the good deeds and exiting the path of evil. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں this was proven with the story of Yunus علیہ السلام as well, کہ جب ان کی قوم میں سے پروفٹ نکل کے چلے گئے تھے so they knew کہ اب جو چیز ہمیں بچا سکتی ہے وہ صرف اجتماعی استغفار ہے، اور پھر انہوں نے استغفار کی تھی and they were the only people جن کے اوپر سے عذاب ٹل گیا تھا. When you encounter the enemy, stand firm. جب تمہیں دشمن سے واسطہ پیش آئے تو stand firm. Remember Allah, obey Allah and His messenger, and do not dispute, do not do infighting. آپس میں مت لڑو جب دشمن سے واسطہ پیش آئے. اللہ کو یاد کرو، مضبوطی کے ساتھ جم کے کھڑے رہو، آپس میں نہ لڑو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہاری you lose your courage and your strength. Prepare the steeds of war, horses and equipment to deter the enemy, and whatever you spend in the way of Allah will be fully repaid back to you. You will not be wronged. So this is the end of Surah Anfal. We'll go on to Surah Tawbah, which covers quite a lot of topics. Post کانکیسٹ آف مکہ، فتح مکہ کے بعد اور غزوہ تبوک کے اراؤنڈ سورہ توبہ کی ریویلیشن کا زمان نزول ہے، اور اس میں کافی ٹاپکس کورڈ ہیں جس میں مشرکین سے اللہ تعالیٰ نے برات کا بری ذمہ ہونے کا اعلان کیا ہے. کافی ان کے خلاف جو ٹون اللہ تعالیٰ کی ہے وہ غصے والی ہے، کیونکہ بیکاز آف دی اپریشن دیٹ دے ہیڈ بین ڈوئنگ ٹو دا پروفٹ اینڈ دا بلیور صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ پھر اس کے بعد بیت اللہ میں جو شرک اور برہنہ طواف اور دوسری رسومات تھیں ان کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان کیا ہے. منافقین کی جو حرکتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور سخت تنبیہات ہیں منافقین کے لیے بھی، اور مسلمانوں کو مضبوطی ایمان کو، مسلمانوں کی مضبوطی ایمان ان کو بھی ایڈریس کیا ہے غزوہ تبوک کے کانٹیکس میں، کہ جو لوگ سستی اور کاہلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں نکلتے ان کے بارے میں بھی بات کی ہے. And striking verses are so many in Surah Tawbah. Let me begin. When the inviolable months have passed, kill the polytheists, yani Meccan oppressors and revolters, wherever you find them, capture them and besiege them. But if they repent, establish prayer and give zakat, let them go. Indeed, Allah is forgiving and merciful. You know, this verse has been made the most controversial verse in the Western world, especially the far right, جو اس مسلمانوں کو پسند نہیں کرتی، جو فار رائٹ پاپولیشن ہے، وہ یہ ورس نکال کے سب کو یہی بتاتی ہے کہ دیکھو ان کے قرآن میں لکھا ہے کہ کل دم ویر یو فائنڈ دم، تو یہ ہمیں ایونچولی مار دیں گے یا ایونچولی، کیونکہ ان کا تو قرآن کہتا ہے کہ مشرکین کو اور نان مسلمس کو مار دو. اب اس کا مجھے اور آپ کو کانٹیکسٹ پتہ ہونا چاہیے. دس ورس از، جس طرح میں نے بتایا کہ دا کانٹیکسٹ از پوسٹ فتح مکہ. فتح مکہ کے بعد جب مسلمان بلڈ لیسلی دے کانکیسٹڈ اینڈ دے کانکرڈ مکہ، اور کوئی بھی خون نہیں بہا، سب کو امن امان دے دیا گیا، اور کوئی جو اپنے گھروں سے نہ نکلے، جو حرم میں آ جائے اور جو اپنا ہتھیار پھینک دے، سب کو امن ہے، سب کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. لیکن اس کے بعد یہ والی جو آیت ہے نا کل دم ویر یو فائنڈ دم، اس میں 4 مہینے کی مہلت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی کہ جو ریوولٹرز ہیں، جو اپریسرز ہیں، جن کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے فالوورز نے تکلیفیں اٹھائیں، اپنا وطن چھوڑا، اب وہ واپس اپنے گھروں کے اندر آئے ہیں. اگر وہ پھر دوبارہ کوئی پریشانی کریٹ کرنے کی کوشش کریں تو ان کو یہ تنبیہ ہے کہ تمہارے پاس 4 مہینے ہیں. اور 4 مہینے آپ یہ سوچیں کہ باقی قوموں کے اوپر جو عذاب آئے وہ یکدم آئے، لیکن اس قوم نے نبی کو جتنا صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ستایا
اور جتنا مسلمانوں کو ستایا ان پر ایک دم عذاب نہیں دیا گیا، بلکہ ان کو کہا گیا کہ تمہارے پاس 4 مہینے ہیں، تم سوچ لو، اور اس کے بعد اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہو، امن کے ساتھ یہاں رہنا چاہتے ہو، تو تمہیں کوئی ٹچ نہیں کرے گا۔ ایک پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر تم یہاں سے نکل کے کہیں اور جانا چاہتے ہو تو بھی تمہیں کوئی عذاب نہیں، تمہیں پھر بھی معاف کیا جائے گا، تم نکل جاؤ یہاں سے۔ لیکن اگر 4 مہینے گزرنے کے بعد تم یہاں رہتے ہو، ٹربل کریٹ کرتے ہو، then kill them where you find them, capture them and besiege them, but if they repent، لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو ان کو معاف کر دو۔ Indeed Allah is forgiving and merciful۔ So this is the context of this verse, which is read and interpreted and spread very very wrongly، اور اپنے جو ان کے مشن ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے اس ورس کو بہت توڑا مڑوڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اسی کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ لیکن if any polytheist seek your protection grant him protection، اگر کوئی تمہاری پناہ میں آنا چاہے، تمہاری پروٹیکشن میں آنا چاہے تو give them protection، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے، so that they may hear the words of اللہ، تاکہ وہ قرآن سن لے۔ مثلاً یہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے اور انہوں نے وہ پوری اس سارے مکن دور کے اندر اور مدنی دور کے اندر انہوں نے قرآن وہ نہیں سن پائے ہیں، اور ان کا کوئی انٹرسٹ پالیٹکس یا کیا ہو رہا ہے باہر مکہ میں یا مدینہ میں ان سے کوئی سروکار نہیں رہا، اور وہ بالکل انڈیفرنٹ رہے ہیں اس چیز سے، تو ان کو کم از کم قرآن سنا دیا جائے۔ دین ڈلیور، وہ قرآن سن لیں، ایک دفعہ سن لیں، دین ڈلیور ہم ٹو اے پلیس آف سیفٹی، اور ان کو ان کی امن کی جگہ پر پھر پہنچا دو۔ دیز آر دا پیپل ہو ڈو ناٹ نو، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں تھا۔ وڈ یو، اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ وڈ یو ناٹ فائٹ اگینسٹ دا پیپل ہو بروک دیئر اوتھس اینڈ ڈٹرمن ٹو ایکسپیل دا میسنجر، کیا تم نہ لڑو گے ان لوگوں سے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جگہ سے نکال دیا، اپنے وعدے توڑے، اپنے معاہدے توڑے، صلح حدیبیہ کے بعد بھی سارے معاہدے مکہ نے توڑے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب انہوں نے معاہدے توڑے اور نبی کو بھی نکال دیا تو کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے؟ ڈو یو فیئر دم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ بٹ اللہ ہیز مور رائٹ دیٹ یو شوڈ فیئر ہم، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ اینڈ اللہ ٹیسٹس یو اینڈ ول سی ہو اسٹرائیوز فار ہز کاز اینڈ ڈو ناٹ ٹیک ادر دین اللہ از میسنجرز اینڈ بلیورز ایز انٹیمیٹس، اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ تم میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، اور اللہ، نبی اور بلیورز کے علاوہ کسی اور کو اپنا جگری دوست نہیں بناتا۔ Do you think providing water to pilgrims and maintenance of Masjid al-Haram is equal to the deeds of those who believed in Allah last day and striving in the cause of Allah? They are not equal in the sight of Allah۔ یعنی حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد الحرام کی مجاوری، کیا تم سمجھتے ہو ان لوگوں کی اعمال کے برابر ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں عمل برابر نہیں ہیں۔ Those who have believed, emigrated and striven in the cause of Allah with their wealth and their lives are greater in the rank and in the sight of Allah. For them there is great success. Do not take your fathers or your brothers as allies. Do not even take your fathers or your brothers as allies if they prefer disbelief over belief۔ یعنی میرے اور آپ کے لیے لا الہ الا اللہ کا جو رشتہ ہے وہ خون کے رشتے سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ If your fathers, your sons, your brothers, your wives، this is the verse that really gives me shivers every time I read it in the Quran، کہ کیا تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے مال اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ڈکلائن کا تمہیں خوف ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہیں، کیا یہ سب چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں نکلنے، اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کر دے۔ اللہ ڈز ناٹ گائیڈ دا ڈیفائنٹلی ڈس اوبیڈینٹ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دی اینیمیز آف اللہ دے وانٹ ٹو ایکسٹنگوش دا لائٹ آف اللہ ود دیئر ماؤتھس، وہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ اس کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے ان کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، اور اسی نے اپنا رسول بھیجا۔ اٹ از ہی ہو سینٹ دا میسنجر ود گائیڈنس اینڈ ٹروتھ، ہدایت اور حق کے ساتھ اس نے نبی بھیجا ہے، تاکہ وہ تمام جنس دین پر اس کو غالب کر دے۔
O you who believed, what is the matter with you that when you are told to go forth in the cause of Allah you adhere heavily to the earth? جب تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم زمین سے چپک کر بیٹھ جاتے ہو. Do you prefer life of this world over hereafter? If you do not go forth, he will punish you and he will replace you with another people. اللہ ول ایڈ ہز میسنجر. اگر تم اللہ کے نبی کے لیے اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ اپنے میسنجر کی مدد تو پہلے بھی کر چکا ہے جب وہ اکیلے اپنے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے تھے اور when he was driven out of Makkah. Allah sent down his tranquility upon him and supported him with angels. اللہ نے اس کی فرشتوں سے مدد کی تھی. Go forth heavy or light and strive with your wealth and your lives in the cause of Allah. That is better for you if you only knew. نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل. سامان ہے تمہارے پاس یا نہیں ہے, اکانومی ہے یا نہیں ہے, اکوپمنٹ ہے کہ نہیں ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جائے تو اللہ کے راستے میں نکلو. اینڈ اسٹرائیو, اور جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں. دس از بیٹر فار یو اونلی اف یو نیو. پھر اللہ تعالیٰ آخر میں جو 2 ورسز ہیں جو میں نے مارک کیے ہیں, The hypocrite men and the hypocrite women are allies of one another. They enjoin the evil and forbid the good. They have forgotten Allah and He has forgotten them. For them there is punishment of hellfire. منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. وہ بدی کا حکم دیتے ہیں, نیکی سے روکتے ہیں. They have forgotten Allah. وہ اللہ کو بھول گئے ہیں اور اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے, اور ان کے لیے کیا ہے, جہنم کا عذاب. And on the contrary, Allah Ta'ala after a few verses says that the believing men and the believing women are allies of one another. They enjoin good and forbid the evil, establish prayer and give zakah, and obey Allah and His Messenger. Allah will have mercy upon them and gardens of paradise, a great attainment. کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ ان کے لیے ان کے پاس رحم ہے, رحمت ہے, اور گارڈنز آف پیراڈائز, جنت کے باغات, اور یہی بڑی کامیابی ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ سورہ توبہ کا بقیہ حصہ کور کریں گے, اینڈ دا ریسٹ آف دا 7 سپارہ انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ.